ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم۔ عربی مختلف کورس کے بعد کافی ساتھیوں کے اصرار پر آج الحمدللہ علم الصرف کا پہلا سبق شروع کیا ہے، اور علم الصرف اولین سے سبق کا آغاز کیا گیا ہے۔ صرف عربی لغت سیکھنے کے لیے انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ علماء کا قول ہے کہ الصرف یعنی علماء فرماتے ہیں الصرف ام العلوم علومی والنحو ابوہا، یعنی علم صرف جو ہے وہ علوم کی ماں ہے اور نحو جو ہے وہ اس کا والد ہے۔ ماں کا حق زیادہ ہوتا ہے اور اس کی قربانی زیادہ ہوتی ہیں، تو لہذا علم صرف بھی آپ کو لغت عربی سیکھنے کے لیے اس پر بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ تو آئیے ہم بلا تاخیر اپنے سبق کو شروع کریں۔ سب سے پہلا ہے علم الصرف کی تعریف۔ علم الصرف کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو ہم علم پڑھ رہے ہیں علم الصرف، اس کی تعریف کیا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ کسی بھی علم کو پڑھنے سے پہلے اس علم کی تعریف اور اس کے مقاصد کو جاننا ضروری ہوتا ہے۔ علم الصرف وہ علم ہے جس سے صیغوں کی پہچان حاصل ہوتی ہے۔ اس علم سے پڑھنے کا یہ فائدہ ہے کہ اس سے آپ کو صیغوں کی پہچان ہوگی۔ کوئی بھی لفظ آپ کے پاس آئے گا تو آپ اس سے فوراً پہچانیں گے۔ مثال، آپ کے پاس کوئی لفظ آیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب آپ اس علم صرف کو پڑھیں گے تو آپ پہچانیں گے کہ ایاک یہ کیا ہے، اسم فعل حرف ہے، اور نستعین اسم فعل حرف ہے، اور پھر یہ کون سا صیغہ ہے، اس کا کیا معنی ہے، کیا خصوصیات ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کو اس علم صرف سے معلوم ہو جائیں گی۔ تو وہ علم ہے جس سے صیغوں کی پہچان حاصل ہوتی ہے، اور لفظوں کو گرداننے کا طریقہ، یعنی گرداننے کا معنی ہے پڑھنے کا طریقہ، لفظوں کو پڑھنے کا طریقہ معلوم ہو جاتا ہے کہ جب آپ علم صرف پڑھتے ہیں تو اس سے آپ کو لفظوں کو پڑھنے کا طریقہ آ جاتا ہے کہ واحد کا صیغہ ہے، تثنیہ کا صیغہ ہے، متکلم کا ہے، حاضر کا ہے، غائب کا ہے، ماضی کا ہے، مضارع کا ہے، امر کا ہے۔ یہ ساری چیزیں جب آپ کو معلوم ہوں گی تو پھر آپ کو لفظ پڑھنا یعنی گردانے کا طریقہ بھی معلوم ہو جائے گا، اور ایک صیغے سے دوسرا صیغہ بنانے کا قاعدہ معلوم ہوتا ہے، یعنی ایک سی لفظ سے دوسرا لفظ بنانے کا قاعدہ معلوم ہوتا ہے۔ صیغہ کہتے ہیں لفظ کو، یعنی اس علم صرف سے ایک لفظ سے دوسرا لفظ بنانے کا قاعدہ آپ کو معلوم ہو جاتا ہے۔ فائدہ، اس علم کا فائدہ یہ ہے کہ الفاظ کو صحیح طور پر پڑھنا آ جاتا ہے۔ اس علم صرف کو جب آپ پڑھیں گے تو اس کا جو بنیادی فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جو ہے وہ الفاظ صحیح طور پر پڑھنا آ جاتا ہے۔ تو علم صرف کی تعریف اور اس کا فائدہ، پڑھنے کا فائدہ بھی آپ نے پڑھ لیا۔ اب آگے کچھ اصطلاحات آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ یہ اصطلاحات انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ کلام آگے یعنی علم صرف میں ان اصطلاحات کو بار بار بولا جائے گا، استعمال کیا جائے گا، تو وہاں بار بار ان اصطلاحات کی تعریف نہیں کی جائے گی، تو اس لیے آپ ابتدائی سے ان اصطلاحات کو زبانی طور پر یاد کریں تاکہ پوری کتاب آپ کے لیے سمجھنا انتہائی آسان ہو جائے۔ سب سے پہلا لفظ ہے ضمہ۔ ضمہ فرمایا کہ پیش کو کہتے ہیں، یعنی جو پیش ہوتا ہے، حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، حمزہ کے اوپر جو پیش ہے اس کو ضمہ کہتے ہیں۔ لہذا اگر ضمہ بولا جائے تو پیش سمجھ جائیں، پیش بولا جائے تو ضمہ سمجھ جائیں، تو گویا کہ وہ جو واو ٹائپ کا بنا ہوا ہوتا ہے اس کا نام ضمہ بھی ہے اور پیش بھی ہے۔ فتحہ زبر کو کہتے ہیں، جو زبر ہوتا ہے اس کو فتحہ کہتے ہیں۔ کسرہ زیر کو کہتے ہیں، جو زیر ہوتا ہے اس کو کسرہ کہتے ہیں۔ لہذا زبر زیر پیش کو ضمہ، فتحہ اور کسرہ کہتے ہیں۔ تنوین، دو زبر دو زیر دو پیش کو کہتے ہیں۔ فرمایا دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ حرکت، زبر زیر پیش کو کا نام ہے،
یعنی آپ کہیں نا کہ اس کے اوپر حرکت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر زبر یا زیر یا پیش میں سے کوئی ہے۔ مثال کے طور پر الحمد، یہاں پر آپ دیکھیں دال جو ہے دو، تو یہ دال کے اوپر حرکت ہے، تو اب کیا کون سی حرکت ہے؟ تو آپ نے فوراً کہنا ہے کہ ضمہ ہے دال کے اوپر۔ سکون اور جزم حرکت نہ ہونے کو کہتے ہیں، جب زبر زیر پیش نہیں ہوتا ہے تو ظاہر ہے سکون ہوتا ہے، جزم ہوتا ہے۔ تشدید، ایک حرف کو دو بار، پہلے کو ساکن اور دوسرے کو حرکت کے ساتھ پڑھنا تشدید کہلاتا ہے، جیسے عض، عین ضاد زبر عض، ضاد زبر ض۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے تو ضاد کو دو بار پڑھا گیا ہے، پہلے بار ساکن عض اور پھر دوسری بار حرکت کے ساتھ یعنی ض، ٹھیک ہے۔ تو تشدید ایک حرف کو دو بار، پہلے ساکن اور دوسرا حرکت کے ساتھ پڑھنے کو کہتے ہیں۔ مضموم وہ حرف ہے جس پر پیش ہو، ایک تو پیش ہے، پیش کو تو ضمہ کہتے ہیں، لیکن جس حرف کے اوپر پیش ہو اس حرف کو مضموم کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر الحمد، دال کے اوپر ضمہ ہے، لیکن یہ جو دال ہے جس کے اوپر ضمہ ہے اس دال کو مضموم کہتے ہیں۔ مفتوح وہ حرف جس کے اوپر زبر ہو، جیسے الحمد کے الف ہے، الف کے اوپر فتحہ ہے لیکن یہ جو الف ہے یہ مفتوح ہے، الف یعنی وہ حرف جس کے اوپر زبر ہو۔ مکسور وہ زیر والا حرف کو کہتے ہیں۔ بسم اللہ، یہ جو با ہے یہ مکسور ہے اور با کے نیچے کیا ہے؟ کسرہ ہے۔ متحرک حرکت والا حرف، یعنی جو حرکت والا حرف ہے اس حرف کو متحرک کہتے ہیں، جیسے ہم نے کہا الحمد میں دال متحرک ہے اور دال کے اوپر ضمہ ہے اور دال جو ہے وہ مضموم ہے، ٹھیک ہے، دال متحرک ہے، دال کے اوپر ضمہ ہے اور دال کیا ہے؟ مضموم ہے۔ تو اس طرح آپ جو ہے وہ یاد کر سکتے ہیں۔ آگے ہے ساکن، وہ حرف جس پر حرکت نہ ہو، ٹھیک ہے، جزم اور سکون حرکت نہ ہونے کو کہتے ہیں، لیکن جس حرف کے اوپر ساکن ہو یعنی حرکت نہ ہو اس حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ جیسے ال میں جو لام ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ لام ساکن ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اوپر حرکت نہیں ہے۔ مشدد وہ حرف جس پر تشدید ہو، وہ حرف جس پر تشدید ہو اس کو مشدد کہتے ہیں، جیسے ایاک میں جو یا ہے یہ مشدد ہے کیونکہ اس کے اوپر تشدید ہے۔ حرف علت تین ہیں، واو، الف، یا۔ واو، الف، یا حرف علت ہیں اور ان کے مجموعے کو وائے کہتے ہیں، یعنی ان کو جو آپ جب تینوں کو ملائیں گے نا تو پھر یہ وائے بن جاتا ہے، وائے، وائے۔ تو لہذا حرف علت کو بھی آپ اچھی طرح یاد کریں۔ یہ ساری چیزیں ایک ایک چیزیں جو ہے وہ آگے صرف میں استعمال ہونے والی ہیں۔ صیغہ لفظ کو کہتے ہیں، یعنی اسم نام کو، فعل کام کو۔ یہ جو کوئی صیغہ جب آپ کو سامنے بولا جائے نا کہ یہ فلاں صیغہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ لفظ ہے۔ اسم نام کو کہتے ہیں، چاہے کسی بھی چیز کا نام ہو، فعل کام کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ زمانہ وقت کا نام ہے اور وقت تین ہے۔ ٹائم، زمانہ ٹائم کو کہتے ہیں اور ٹائم جو ہے وہ تین ہوتے ہیں، ماضی، کوئی بھی ایک زمانہ اگر آپ دیکھیں گے تو تین زمانے ہیں ہمارے پاس، ایک گزرا ہوا، ایک موجودہ، آنے والا۔ ماضی گزرا ہوا، حال موجودہ، مستقبل آنے والا۔ تو لہذا ماضی بولیں تو آپ سمجھ جائیں کہ گزرا ہوا زمانہ، حال بولیں تو آپ سمجھ جائیں کہ موجودہ زمانہ، مستقبل بولیں تو آپ سمجھ جائیں کہ آنے والا زمانہ۔ اب فعل ماضی اس فعل کو کہتے ہیں جو گزرا ہوا زمانہ بتائے، یعنی وہ کام، فعل کام کو کہتے ہیں نا، یعنی فعل ماضی اس فعل کو کہتے ہیں جو گزرا ہوا زمانہ بتائے۔ کوئی بھی کام اگر گزرے ہوئے زمانے میں ہو، چاہے وہ 1 منٹ پہلے ہو، 1 سال پہلے ہو، 1000 سال پہلے ہو، وہ فعل ماضی ہے۔ جیسے ضربہ، اس نے مارا، گزرے ہوئے زمانے میں۔ اب ماضی کا آخر ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، یہ جو ماضی کا آخر ہے ضربہ، آخر جو ہے وہ ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے۔ فعل ماضی کی تعریف یہ ہے کہ وہ فعل جو گزرا ہوا زمانہ بتائے، وہ فعل یا وہ کام جو گزرے ہوئے زمانے میں ہو اس کو فعل ماضی کہتے ہیں۔ فعل مضارع اس فعل کو کہتے ہیں جو زمانہ موجودہ یا آئندہ بتائے۔ کوئی بھی کام موجودہ زمانے میں ہو یا آنے والے زمانے میں ہو جائے تو اس کو فعل مضارع کہتے ہیں، یعنی کوئی بھی ایسا فعل عربی میں جو آپ حال میں کرنا چاہتے ہیں یا استقبال میں تو اس کے لیے فعل مضارع کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے یضربو، مارتا ہے یا مارے گا، وہ ایک مرد زمانہ موجودہ یا آئندہ میں۔ تو یہ ابھی آپ
اس اصطلاح کو یاد کریں، فعل مضارع اور فعل ماضی کی تعریف کو، انشاءاللہ یہ آگے آپ تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ مضارع کا آخر مضموم ہوتا ہے، جیسے اوپر آپ نے پڑھا یضربو آخر میں پیش ہے، تو اس لیے فرمایا کہ مضارع کا آخر جو ہے وہ ہمیشہ مضموم ہوتا ہے۔ آگے ہے امر، اس فعل کو کہتے ہیں جس میں کسی کام کا حکم دیا جائے۔ عربی میں کوئی کام کا اگر آپ حکم دیتے ہیں تو اس کے لیے فعل امر استعمال ہوتا ہے، تو اس فعل کو کہتے ہیں جس میں کسی کام کا حکم دیا جائے۔ کوئی بھی ایسا فعل جس میں کسی کام کا حکم دیا جاؤ عربی میں، تو اس کو فعل امر کہتے ہیں، جیسے اضرب تو مار۔ نہیں، اس فعل کو کہتے ہیں جس میں کسی کام سے روکا جائے، جیسے ہم اپنی زبان میں کسی کام سے منع کرتے ہیں، روکتے ہیں، تو کلام عرب میں بھی کسی کام سے منع کیا جاتا ہے، اور اس منع کرنے میں کے لیے جو فعل آپ استعمال کرتے ہیں تو وہ فعل نہیں ہوتا، اس فعل کو کہتے ہیں جس میں کسی کام سے روکا جائے، جیسے لا تضرب تو مت بار۔ اس بات مثبت فعل کے ہونے کو کہتے ہیں، جیسے کوئی پازیٹیو کہتے ہیں نا انگلش میں، مثبت چیز اردو میں کہتے ہیں، یعنی کوئی کام ہونا تو اس کو مثبت کہتے ہیں یا مثبت بھی کہتے ہیں، جیسے ضرب اس نے مارا، دیکھیں یہ مارنا کام ہے، ہو گیا، اور یضرب وہ مارتا ہے، اس میں اثبات ہے، کسی چیز کو ثابت کیا جا رہا ہے۔ منفی یا نفی فعل کے نہ ہونے کو کہتے ہیں، جیسے ما ضرب اس نے نہیں مارا، لا یضرب وہ نہیں مارتا۔ فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں، کوئی بھی فعل ہوتا ہے تو اس کا کوئی کام کرنے والا ہوتا ہے تو اس کو فاعل کہتے ہیں۔ مفعول جس پر کام کیا جائے، یعنی کوئی کام جس پر کیا جائے تو اس کو مفعول کہتے ہیں، جیسے ضرب زید عمرا، زید نے عمر کو مارا، یہاں ضرب فعل ہے، زید فاعل ہے، عمر جس پر کام ہوا ہے، یعنی جس کو مارا گیا ہے وہ جو ہے وہ عمر ہے، اس میں ضرب فعل، زید فاعل اور عمر مفعول ہے۔ فعل معروف وہ فعل ہے جس کا کرنے والا معروف ہو، معلوم ہو۔ کوئی بھی کام ہوتا ہے اس کا کوئی کرنے والا ہوتا ہے، وہ کرنے والا اگر معلوم ہے تو اس کو فعل معروف کہتے ہیں، جیسے ضرب زید، زید نے مارا، تو فعل معروف، معروف شخصیت یعنی معلوم ہو، جس کا کرنے والا معلوم ہو۔ اور اس میں اگلا لفظ فعل مجہول، وہ فعل ہے جس کا کرنے والا معلوم نہ ہو، کوئی بھی فعل کر لیا گیا لیکن اس کا کرنے والا معلوم نہیں ہے تو وہ فعل مجہول ہے، جیسے ضرب عمر، عمر مارا گیا، اس میں یہ معلوم نہیں ہے کہ مارنے والا کون ہے۔ فعل لازم وہ فعل ہے جو فقط فاعل پر پورا ہو جائے۔ کوئی بھی فعل ہوتا ہے یا تو وہ فاعل پر پورا ہوتا ہے، یا کبھی مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے، یا پھر اس کو ایک مفعول، ایک کے بجائے دو کے بجائے 3 مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ فعل جو فاعل پر پورا ہو جائے، یعنی فاعل پر پورا ہو جائے، معنی مکمل ہو جائے، آگے کسی چیز کی ضرورت نہ ہو، اس کو فعل لازم کہتے ہیں، جیسے جلس زید، زید بیٹا، جلس زید، زید بیٹا، ذهب عمرو، عمر گیا۔ یہ دونوں جملے اگر آپ دیکھیں، آپ نے کہا جلس زید، زید بیٹھ گیا، تو بات پوری ہو گئی، سمجھنے والا سمجھ گیا کہ بھائی بیٹھ گیا۔ ذهب عمر، عمر چلا گیا، تو اس سے بھی بات پوری ہو گئی، سننے والا سمجھ گیا کہ عمر چلا گیا۔ فعل متعدی وہ فعل ہے جو فاعل اور مفعول دونوں پر پورا ہو، یعنی وہ فاعل پر پورا نہیں ہوتا بلکہ اس کو مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو مفعول پر پورا ہو جائے تو اس کو فعل متعدی کہتے ہیں، جیسے ضرب زید عمرا، زید نے عمر کو مارا۔ اب ہم کہتے ہیں نا زید نے مارا، تو بات پوری نہیں ہوتی کہ بھائی کس کو مارا، اب آپ نے بتا دیا عمرن، عمر کو مارا، تو اس سے ہماری بات جو ہے وہ مکمل ہو گئی۔ غائب وہ ہیں جو بات کرتے وقت موجود نہ ہو، کوئی بھی ہم بات کر رہے ہیں، مثال کے طور پر میں بات کر رہا ہوں کسی شخص کے بارے میں جو ہمارے مجلس میں موجود نہیں ہے، تو اس کو غائب کہتے ہیں۔ حاضر وہ ہے جو جس سے بات کی جائے، مثال کے طور پر میں اپنے سامنے بیٹھا ہوا زید سے بات کر رہا ہوں اور عمر کے بارے میں جو کہ مجلس میں نہیں ہے، تو یہ جو زید ہے یہ حاضر ہے، متکلم بات کرنے والا، میں متکلم ہوں، زید حاضر ہیں، اور جو عمر جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں وہ غائب ہیں، تو لہذا غائب، حاضر اور متکلم یہ تینوں چیزیں اب آپ کو سمجھ آ گئی۔ واحد ایک کو کہتے ہیں، یعنی جو ایک ہوتا ہے اس کو واحد کہتے ہیں، تثنیہ 2 کو کہتے ہیں، جمع 2 سے زائد کو کہتے ہیں۔ ایک ہے تو اس کو واحد، ایک سے زیادہ ہے تو اس کو جو ہے تثنیہ 2 کو تثنیہ اور 2 سے زائدہ کو جمع کہتے ہیں۔ حروف اصلی اس کو کہتے ہیں جو وزن کرنے میں فا یا عین یا لام کی جگہ پر ہو۔ آگے کلام عرب کو وزن کیا جاتا ہے اور اس وزن کرنے کا طریقہ بھی آپ مکمل سیکھیں گے، تو جو فا کلمے کے تو اس وزن کے لیے، جیسے ہم یہاں کلو پاؤ رکھتے ہیں
تو وہاں پر ہم فا عین لام کو رکھتے ہیں۔ تو جو فا کلمے کے مقابلے میں ہو، یہ یعنی جو فا یا عین یا لام کلمے کی جگہ پر ہو تو اس کو حروف اصلی کہتے ہیں، جو فا کی جگہ ہو اس کو فا کلمہ، جو عین کی جگہ ہو اس کو عین کلمہ، جو لام کی جگہ ہو اس کو لام کلمہ کہتے ہیں۔ یعنی فا کلمے کے مقابلے میں ہو تو اس کو فا کلمہ، لام کلمے کے مقابلے میں اس کو لام کلمہ، عین کلمے کے مقابلے میں ہو تو اس کو عین کلمہ کہتے ہیں، جو آپ آگے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ جیسے نصرہ، اس کا وزن ہم نے نکالا فعلا، تو اس میں جو نون ہے یہ فا کلمے کے مقابلے میں، جو ہے صاد ہے یہ عین کلمے کے مقابلے میں، را جو ہے وہ لام کلمے کے مقابلے میں ہے، تو اس لیے نون کو فا کلمہ، صاد کو عین کلمہ اور را کو لام کلمہ کہتے ہیں۔ حروف زائد اس کو کہتے ہیں جو فا عین لام میں سے کسی کی جگہ پر نہ ہو، جیسے اجتنب بروزن افتعل، اس میں آپ دیکھیں گے کہ جیم کلمہ جو ہے فا کی جگہ پر ہے، نون جو ہے وہ عین کی جگہ پر ہے، با جو ہے وہ لام کی جگہ پر ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ دیکھیں گے تا اور حمزہ اس میں زیادہ ہیں، تو اس لیے جو حروف فا عین لام کی جگہ پر نہ ہو اس سے زیادہ ہو تو اس کو زائد کہتے ہیں۔ پس جیم نون با حرف اصلی ہیں اور باقی حروف حمزہ اور تا جو ہے یہ حرف زائد ہیں۔ تو یہ چند اصطلاحات آپ کے سامنے آ گئے ہیں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔